الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ احباب کرام قدر ضمناً ایک بات عرض کر دوں، جب یہ آیہ بارکہ پڑھی جاتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو ایک اعتبار سے یوں سمجھیے جس طرح درود پاک کا پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ سبب اس کا کیا ہے؟ کس آیہ بارکہ میں ایک عمل کی خبر دی گئی ہے اور دوسرا حکم دیا گیا ہے۔ خبر یہ دی گئی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ جل حکیم رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا، تم بھی صلاۃ بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، تسلیما، بہت زیادہ سلام بھیجو، خوب خوب سلام عرض کرو، کیونکہ حکم بھی ہے، پہلی بات خبر ہے، جملہ اسمیہ ہے، خبریہ ہے پہلا حصہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس کا مفاد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل یہ کام کر رہے ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی روکتے نہیں ہیں۔ میں روک سکتا ہوں، روکتا ہوں، مجبور ہوں، مجھے گفتگو کرتے ہوئے سانس لینے کی ضرورت ہے، میری گفتگو میں انقطاع آ جاتا ہے، فرشتے سانس لینے کے محتاج نہیں، رب کی تو شان ہی بہت بلند و بالا ہے، اس کی تو مثال ہی نہیں دی جا سکتی، اس لیے وہ تسلسل کے ساتھ عمل جاری ہے، فرشتے بھی تسلسل کے ساتھ درود پڑھ رہے ہیں اور رب کائنات بھی مسلسل رحمت نازل فرما رہا ہے۔ تو ایمان والوں کو حکم ہے کہ تم بھی درود و سلام پڑھو، اس لیے جب یہ آیہ برکہ پڑھی جائے نا تو درود و سلام ضرور پڑھ لیا کیجیے۔ دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ بھی یہ ہے، بطور مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں بڑا خوش ہو جاتا ہوں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص مسجد نبوی شریفہ میں سرکار کے قدمین شریفہ کی جانب حاضر ہوتا ہے، یا ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوتا ہے، یا سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوتا ہے، وہ مجھے فون کرتا ہے، شاہ جی درود و سلام پڑھ لے، میں حضور کے قدمین شریفین میں بیٹھا ہوا ہوں۔ کہتے ہیں شاہ جی درود و سلام پڑھ لے، میں ریاض الجنہ میں بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوں، یا شاہ جی میں مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں، جلدی کریں درود و سلام پڑھ لیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میری آواز وہاں پہنچ رہی ہے، حالانکہ ایسے نہ بھی ہو تو درود و سلام تو پہنچتا ہے، نہ بھی ہو تو پہنچتے ہیں، لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے، یقیناً آپ کو بھی خوشی ہوگی، ایسے ہیں نا، آپ کو بھی خوشی ہوگی۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ میری کریم آقا کا ارشاد ہے، جمعہ کے دن بکثرت فرشتے اترتے ہیں زمین پر اور لوگوں کا پڑھا ہوا درود و سلام اسی وقت میرے دربار میں پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جا کے کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پر سلام بھیجا ہے۔ پھر آپ کی خوش قسمتی کا اندازہ کون لگائے گا، آپ بیٹھے یہاں مسجد میں ہیں اور آپ کا نام گنبد خضرا میں میرے نبی کے سامنے لیا جا رہا ہے، آپ کا ذکر وہاں کیا جا رہا ہے، اس لیے محبت کے ساتھ پڑھ لیا کیجیے، پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب کرام قدر بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آج کل آپ ایک مخصوص موضوع پہ گفتگو سن رہے تھے
کہ رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ نے تم کو عدل اور احسان کا حکم دیا ہے۔ عدل کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی اور الحمدللہ تعالیٰ کو 4-5 جمعے اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے گزر چکے ہیں، اور میں نے عدل کی تشریح کے لیے قرآن مجید فرقان مجید کی جس ایک آیہ برکہ کا انتخاب کیا تھا، بہت ساری آیات برکہ ہیں، ان میں سے ایک آیہ برکہ کا انتخاب کیا تھا جو سورۃ النساء کی 135 نمبر آیہ برکہ ہے کہ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کی خاطر مضبوطی سے ڈٹ جاؤ، سچ بولو، شہداء للہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کی خاطر گواہی دو گے، رب کائنات کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، اگرچہ وہ فیصلہ، وہ گواہی علی انفسکم، خود تمہاری اپنی جان کے خلاف ہو، جس طرح اپنے صحابہ کے واقعہ سنیں، او الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، والاقربین، یا تمہارے قریبیوں کے خلاف ہو، حق بیان کرتے ہوئے کبھی بھی نہ ہچکچانا۔ اور پھر بعض اوقات تم یہ خیال کرتے ہو کہ اس بیچارے کی عزت بڑی محفوظ ہے، کسی کی عزت کی حفاظت کرنا بڑا ثواب ہے۔ یاد رکھیے، ضمناً یہ بات عرض کر رہا ہوں، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا یہ مفہوم بنتا ہے، جو ایمان والا، حدیث برکہ ذہن نشین فرما لیجئے، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو ایمان والا کسی ایمان والے کی عزت کی حفاظت فرمائے گا، قیامت کے نہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کی عزت کی حفاظت فرما لے گا۔ یعنی اگر کسی کے اندر کوئی عیب تھا، کوئی بندے اس کی توہین کر رہے تھے، تذلیل کر رہے تھے، اس نے حمایت کی کہ اس بیچارے کو برا نہ کہو، کوئی بات نہیں، غلطی ہو جائے وغیرہ وغیرہ، جو کسی کی عزت کی حفاظت کرے گا، قیامت کے نہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت کرے گا، اس کے گناہوں پہ گویا پردہ ڈال دے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بجم شفیع معظم رحمت کون و مکان کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، جو دنیا میں کسی کی جان بوجھ کر بلا وجہ توہین کرتا ہے، قیامت کے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اس کی بے عزتی کا بدلہ اسے لیا جائے گا۔ آپ نے یہ خیال کیا یہ امیر آدمی ہے، خیال کیا یہ امیر آدمی ہے، صاحب عزت ہے، میں اس کے خلاف گواہی اس لیے نہیں دوں گا کہ یہ امیر بندہ ہے، یا صاحب اقتدار ہے، صاحب ثروت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب معاملہ میرا آ جائے گا تو پھر تم کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاؤ گے کہ حق اللہ کا زیادہ ہے، معاملہ تمہاری اپنی ذات کا ہو۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اپنے کریم آقا کی عادات کریمہ کو۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں، رسول رحمت نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اور حضور کا رویہ اپنی ذات کی حد تک بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا تھا؟ فرماتی ایک شخص میرے کریم آقا رسول عربی کی خدمت میں آ رہا تھا، دور سے حضور نے اس کو دیکھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی پردے کی ایتی ابھی نازل نہ ہوئی تھی کہ میں بارگاہ سالت ماں میں حاضر تھی، رسول رحمت نے دیکھا تو فرمانے کہ یہ بہت برا شخص ہے، یہ اچھا بندہ نہیں ہے۔ جب وہ بارگاہ سالت ماں میں حاضر ہو تو میرے کریم آقا نے اس سے بڑا اچھا سلوک فرمایا، بڑے پیار بھرے انداز میں اس سے گفتگو فرمائی، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ نے بارگاہ سالت ماں میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام وہ تو برا تھا، آپ نے اس کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا؟ میرے کریم آقا نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، مفہوم اس کا بنتا ہے، عائشہ برا وہ ہے، میں تو برا نہیں ہوں، مجھ میں تو نے کب برائی دیکھی ہے؟ یعنی میں تو اعلیٰ ہی ہوں نا، میں تو عزت والا ہی ہوں، میرا انداز یہی ہوگا۔ اپنی ذات کے لیے میرے نبی کا انداز اور تھا، لیکن جب بات اللہ رب العزت جل وعلا کی آ جاتی، شریعت مطہرہ کی آ جاتی، تو آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا تھا۔ میں پچھلی جمعہ البار کو عرض کر چکا ہوں کہ چوری اس نے کی ہے، اگر کوئی بھی چوری کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا وہاں رحم نہیں کیا جائے گا۔ بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہو تو پھر ڈٹ جائیں گے، اپنی ذات کی بات ہو کھلے دل سے معاف کر دیں۔ بلکہ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر آپ قبل عزیز سن چکے ہیں، میرے کریم آقا رسول عربی فرماتے ہیں
کہ جو بندہ جھگڑے کو مٹانے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہے. میں اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں. قلم میرا ہے، میں نے قلم رکھا، ایک آدمی آیا، اس نے قلم اٹھا لیا، کہنے لگا شاہ جی قلم میرا. یہ قلم اس کے قلم کے ساتھ ملتا جلتا تھا. اس نے کہا قلم میرا ہے، حالانکہ قلم تو میرا تھا. میں نے کہا نہیں قلم میرا ہے. اس نے کہا قلم میرا ہے. میں نے خیال کیا اب جھگڑا ہوگا میرا اور اس کا. میں نے کہا چل جا بھائی جا لے جا، قلم تیرا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جو اپنے حق سے دستبردار ہوگا جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، میں اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں محل اس کو میں لے کے دوں گا. بہت اعلیٰ بات ہے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے. لیکن جب بات یہ اپنی ذات کی بات ہے، بات اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی، اگر بات ملک و ملت کی ہوگی پھر ہم چپ نہیں رہیں گے. ایک آدمی بجلی چوری کرتا ہے، ایک آدمی گیس چوری کرتا ہے، ملت کا نقصان کر رہا ہے، ملک کا نقصان کر رہا ہے، وہاں خاموشی جرم ہوگا تو جرم میں ہم بھی شریک ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے خلاف گفتگو کر رہا ہے، ہم کہیں جی چل کوئی بات نہیں، بدترین مجرم ہم ٹھہریں گے اگر اس معاملہ میں ہم خاموش ہو جائیں گے. پھر یہ جملہ میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں یہ کہہ دوں جو اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی خاطر چپ رہتا ہے جی کوئی بات نہیں، اس نے اللہ کو کچھ کہہ دیا، رسول کو کچھ کہہ دیا، اس سے بڑا بغیرت ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بے حیا ہے ہی نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی عزت و ناموس پر خاموش رہے اور چپ رہے. کوئی بات نہیں، جھگڑا بڑھ جائے گا، میں چپ کر جاتا ہوں، پرلے درجے کا بغیرت ہے. ہاں اپنے لیے سب کچھ معاف کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر نہیں ہے. ذی الحجۃ المکرم کا یہ پہلا جمعہ ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ میں کردار کیا تھا، اسوہ ابراہیمی کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اب سارے کے سارے اس بات سے واقف ہیں کہ آپ نے اس قوم کے بت خانے کو اجاڑ دیا تھا، سارے بتوں کو توڑ دیا تھا اور جو تیشہ تھا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا تھا. جب وہ قوم والے آئے اور انہوں نے اپنے بتوں کی بربادی دیکھی، بہت پریشان ہوئے، سر پٹائے کہ یہ کون کر گیا ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا، یہ معاذ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ. تو وہ جرم کہہ رہے تھے، حالانکہ جرم نہیں، یہ تو نیکی کی بات ہے. یہ بڑا جرم کون کر گیا ہمارے بتوں کے ساتھ، بہت زیادتی کی، اس نے تو ظلم کیا ہے. ان میں سے کسی نے کہا کہ ایک لڑکا جس کو ابراہیم کہتے ہیں، اس سے کہا تھا کہ میں ان کو کچھ نہ کچھ کروں گا. معلوم ہوتا ہے اس نے کیا. ابراہیم علیہ السلام کو پیش کر دیا گیا، آپ سے سوال کیا گیا، آپ نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے فرمایا انہی سے پوچھ لو نا، ایک تو کم از کم باقی ہے نا جو ان کا بڑا گرو ہے، جس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے، تیشہ رکھا ہے، اس سے پوچھ لو باقیوں کو کون توڑ گیا. تو وہ بڑے گھسیانے ہو کر، لاجواب ہو کر، ذلیل ہو کے کہنے لگے ابراہیم تجھے اچھی طرح علم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بات نہیں کر سکتے. تو فرمانے کو ذلیل لوگوں جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تمہیں کیا بچائیں گے، ان کو رب بنائے بیٹھے ہو. اب ان کو یقین ہوگا کہ یہ سارے کا سارا کام ابراہیم نے کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے سامنے پیش کیا گیا. تیسرا پارہ ہے اس کا، یہ تیسرا رکوع ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا. اب نمرود غصہ میں پاگل تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سجدہ نہیں کیا. نمرود خود کو رب کہلواتا تھا اور اپنی شکل و صورت کے بت بنوا کر ارد گرد کے علاقوں میں بھیجے ہوئے تھے کہ جہاں میں نہیں جا سکتا میری شکل و صورت کے بت کو سجدہ کیا کرو. یہ کہلواتا تھا کہ مجھ سے بڑا رب کوئی بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام جب اس کے سامنے گئے تو آپ نے سجدہ نہیں کیا. طریقہ کار یہی تھا کہ سجدہ کرتے تھے لوگ اس کے سامنے. حضرت ابراہیم نے سجدہ نہیں کیا. جب آپ نے سجدہ نہیں کیا تو سر پٹایا، غصہ میں آ گیا، کہنے لگا تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو آپ نے شافعہ میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا. اپنے رب کو سجدہ کر تو اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا. ضمناً میں بات کر دوں کہ گلشن سعید میں مجھ پر یہ سوال کیا گیا تھا، آپ کے لیے بھی عرض کر دوں. میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت کون و مکان سے قبل جو انبیاء تشریف لائیں ان کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. سورہ یوسف شریفہ پڑھیں گے آپ تو یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، سجدہ جائز تھا.
لیکن میرے نبی کی شریعت میں سجدہ حرام ہے۔ وہ تعظیم کا سجدہ کیا تھا انہوں نے، کافر کو تعظیم کا سجدہ بھی حرام، ہمارے ہاں تو مطلقاً حرام ہے، ہمارے ہاں تو سجدہ حرام ہے۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ آج کل میڈیا پر کچھ بدبخت لوگ ایسے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جن کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، دمال ڈالتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہرگز ہی نہیں ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے یا شرک ہے، قبر ہو یا انسان ہو۔ اسی طرح کسی قبر کا طواف تعظیم کی نیت سے کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اس موضوع پر میں نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے اہم فتویٰ، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اور میڈیا میں ایسے لوگوں کو دکھا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، وہ شیطان کے چیلوں کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ بڑا صاف ستھرا ہے۔ آپ کا جہاں تک تعلق ہے، جو جہاں آنے والے ہیں یا یہ میری گفتگو سننے والے جتنے بھی حضرات، کوئی ثابت کر دے آج تک جب سے میں یہاں چندیا تلاوہ میں آیا ہوں، آپ کو یاد ہے کب میں آیا تھا؟ 17 اگست 1977 کو، 77 کو 17 اگست کو آیا تھا۔ اب تک آپ جانتے ہیں کتنے، 40 سال سے زیادہ، 42-43 سال ہو گئے۔ کوئی بندہ ثابت کرے میں نے کسی میلے میں شرکت کی ہو، کوئی بندہ یہ ثابت کرے کہ میں ایسے میلے میں جہاں وہ ایسے دھمالیں ہوتی ہیں، ڈھول بجتے ہیں، وہاں میں ختم بھی دینے کے لیے گیا ہوں، میں تو انکار کر وہاں ختم بھی دینے کے لیے میں نہیں جاؤں گا۔ کوئی ثابت کر دیں۔ اگر ہمارا عقیدہ ایسا ہوتا دھمال ڈالنے کا، ان کے ساتھ بعض لوگ جو شیطان قسم کے لوگ ہیں، ان کا ابھی راستے میں آتے ہوئے مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ وہ ایک شیطانی پیر ہے، اس کی دھمالیں ایسے، وہ معاذ اللہ تعالیٰ ویڈیو ہے کہ ایک غیرت مند دیکھ ہی نہیں سکتا، اور پھر وہ ویڈیو دکھا کہتے ہیں یہ سنیوں کا عقیدہ ہے۔ یاد رکھیں یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں، شیطانوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارے عقیدہ میں اگر یہ چیز جائز ہوتی تو میں سب سے اول ہوتا، سب سے آگے میں ہوتا۔ کوئی ثابت کرے اتنے عرصہ میں نے دمال ڈالی ہو یا میں نے اس کی کبھی حمایت کی ہو، میں نے ڈھول بجایا ہو یا کبھی میں نے اس کی حمایت کی ہو، میں نے کسی کو سجدہ کی اجازت دی ہو یا کبھی اس کی حمایت کی ہو، میں نے کبھی کسی قبر کا طواف کیا ہو یا کبھی اس کی حمایت کی ہو، کبھی بھی ممکن نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں ہے، یہ شیطانوں کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ تو اب ادھر بات آ جائے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی جانب۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سجدہ نہیں کیا، اس خبیث سے کہا کہ تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ فرمانے کہ میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ پھر اس سے کہا رب تو میں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جو جواب دیا تھا، خلاق کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے ہی احسن پیرائے میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اپنے برگزیدہ بندے ابراہیم علیہ السلام کا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام الم تری، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی آپ کو اس واقعہ کا علم ہے نا، ہماری عطا سے رب نے علم دیا۔ جس طرح میں آپ کو کوئی بات بتانے کے بعد کہوں کہ آپ نے نہیں دیکھا فلاں وقت کیسے ہوا تھا، تو یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس نے دیکھا ہوتا ہے۔ جس سے دیکھا ہی نہیں ہے اس کو تو ہم کہتے نہیں کیا تو نے نہیں دیکھا، وہ کیا کہے گا؟ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا، پھر تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا۔ اگر میں کسی ایسے شخص کو کہوں، مثلا میں آپ کو کہوں وہ آپ نے نہیں سنا میں نے گلشن سعید میں آج خطاب کیا کیا ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جی نہیں۔ پھر تو میرا یہ سوال بیوقوفوں والا سوال ہوگا، کیونکہ مجھے پتہ آپ تو گلشن سعید گئے نہیں ہیں، آپ کو کیا پتہ، آپ تو یہاں میرا انتظار کر رہے تھے۔ اب رب کائنات میرے نبی کو فرماتا الم تری الی الذی، محبوب کیا نے تم نے نہیں دیکھا اس بندے کی جانب جب وہ جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم سے اس کے رب کے معاملہ میں؟ معلوم ہوتا ہے میرے رب نے پہلے میرے نبی کو بتا دیا تھا، اس کے بعد پھر فرمایا۔ یاد رکھیے ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے نبی از خود کچھ نہیں جانتے، وہی کچھ جانتے ہیں جو رب کائنات ان کو بتاتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا، پھر فرمایا الم تری الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ نے نہیں دیکھو شخص کو کہ جس نے جھگڑا کیا تھا، حجت بازی کی تھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی ربہ، ابراہیم کے رب کے معاملہ میں، ان آتاہ اللہ الملک، جبکہ رب کائنات اس کو بادشاہت اور سلطنت عطا کر رکھی تھی۔ یاد رکھیے مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلواتا تھا،
مصر کا ہر بادشاہ، فرائنہ آپ نے لفظ پڑھا ہوگا، فرائنہ یہ فرعون کی جمع ہے۔ حضرت یوسف کے زمانے کا فرعون اور تھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کا فرعون اور تھا۔ جس طرح حبشہ کا ہر بادشاہ نجاشی کہلواتا تھا، مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلواتا تھا، یمن کا ہر بادشاہ تبا کہلواتا تھا، ایران کا ہر بادشاہ کسرا کہلواتا تھا، ترکی کا، روم کا ہر بادشاہ کیسر کہلواتا تھا، لیکن نمرود اس کا نام ہے، یہ بابل کا بادشاہ تھا۔ نمرود کہنے لگا اذ قال ابراہیم، جب اللہ نے اس کو مملکت دی تھی، بادشاہ بنایا تھا، اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے اس کو یہ کہا میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، سجدہ اپنے رب کو کروں گا، کہا رب میں ہوں؟ میں کہا نہیں، تو رب نہیں ہے۔ اس سے پوچھا کہ پھر رب کون ہے؟ تو قال ابراہیم، ابراہیم نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، میرا رب وہ ہے۔ بڑا جامع جملہ تھا، موت و حیات جس کے دست قدرت میں میرا وہ رب ہے۔ قال، اس خبیث نے جواباً عرض کیا انا احیی و امیت، زندگی بھی میں دیتا ہوں، موت بھی میں دیتا ہوں۔ بدترین جرم تھا، بدترین کفر تھا کہ اللہ کے مقابلہ میں اس نے کہا کہ موت و حیات میرے ہاتھ میں ہے، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ بڑا بے وقوف اور پاگل ہے جس نے یہ جملہ کہا، اس سے فوراً 2 آدمیوں کو بلایا۔ اب یہ کہنا ہی اس کا کافی نہیں تھا، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ میری قوم کے سامنے یہ بات ثابت ہو جائے۔ جو حالات تھے اس کی، جو قوم والے تھے، جو اس کے دربار میں بیٹھے تھے جوہلا، ان کو جاہلانہ انداز میں دلیل دینے کے لیے اس نے 2 قیدیوں کو بلایا۔ ایک وہ قیدی تھا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، ایک وہ تھا جس پر جرم ثابت نہیں تھا، جس کو آزاد کیا جانا تھا۔ اس سے پوچھا ان میں آزاد کسے کیا جانا ہے؟ بتایا کہ جی اس کو آزاد کیا جانا ہے۔ اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ جی ہاں جناب اس کو چھوڑ دیا جائے گا رب صاحب۔ اس نے اس کو قتل کر دو، اس بیچارے کو قتل کر دیا گیا، اور یہ جناب اس کو سزائے موت دی جائے گی، اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو چھوڑ دو۔ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ کہنے کا دیکھا جس سے مرنا تھا وہ بچ گیا، جو بچنا تھا وہ مر گیا، یہ میں نے کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے ایمان سے بتائیے کہ یہ زندگی اور موت دین ہے کہ ظلم ہے؟ گناہ کرنے والے کو سزا نہ دینا جرم، بے گناہ کو قتل کر دینا ظلم۔ جرم بھی کیا، ظلم بھی کیا، مجرم بھی بنا، ظالم بھی بنا، اور دلیل دے رہا ہے کہ میں رب ہوں۔ اپنی ربوبیت کی دلیل یہ دی گناہ پر گناہ کر کے۔ وہ کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ، معافی گناہ کی مانگنا جو گناہ کرنے سے بھی برا انداز ہو۔ دلیل دی، مزید خباثت دکھا دی۔ دربار والے واہ 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 کہنے لگے، جس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یہ لیڈر جو بھی کہہ دے ڈھونگرے مچا دیتے ہیں واہ واہ کے، انہوں نے مچا دیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دیکھا یہ سارے کے سارے بے وقوف جاہل بیٹے ہیں، اسے ایسے تو کر دیا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، ابھی آپ کا بچپنا ہے، جوانی نہیں ہے، بچپنا ہے آپ کا، لیکن دلائل کے انبار دیکھیے۔ آخر اللہ کے نبی ہیں نا، رب فرماتا تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم، دلائل دراصل ہم رب سکھا رہے تھے ابراہیم کو، اللہ سکھا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسے جواب نشار فرمانے لگے کہ پھر بتا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا اللہ وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج طلوع کرتے تو آج مغرب سے نکال کے دکھا۔ دیکھا اگر تو رب ہے نا، اللہ کہلواتا ہے، اور اس آدمی کو قتل کر کے، بے گناہ کو قتل کر کے، گناہ گار کو آزاد کر کے، بدترین جرم کر کے تو نے اپنی خدائی کی دلیل دی ہے، تو ذرا مشرق سے سورج میرا رب نکالتا ہے، بتا مغرب سے تو نکال سکتا ہے؟ نکال مغرب سے اگر رب ہے۔ رب کائنات جل و علا فرماتا فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، اردو میں کہتے ہوش کے طوطے اڑ گئے، اس کافر کے لاجواب ہو گیا۔ رب کریم فرماتا ہے اتنی بڑی دلیل دیکھ کر بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے تھے کہ واللہ لا یہدی، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا
قوم ظالمین، جو ظالم قوم ہے رب کائنات اسے ہدایت کی دولت عطا فرماتے نہیں ہے۔ گویا وہ لوگ ظالم تھے، رب کائنات ان کو ہدایت کی دولت عطا نہیں فرمائی۔ اب اسوہ ابراہیمی کیا ہوا کہ جس کے خلاف تم نے بات کرنی، بات سچ ہو تو کتنا اعلیٰ شخص بھی کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اس کو اعلیٰ نہیں سمجھا جائے گا۔ جہاں تک تمہاری اپنی ذات کا تعلق ہے، اپنی ذات کا تعلق ہے، تو بڑے سے بڑے مجرم کو بھی معاف کر دو گے تو میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر، آج تو کسی کو معاف کرے گا، قیامت کے تیرا اللہ تجھ کو معاف فرما دے گا، بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن جب بات اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی پھر سچی بات کہہ دی جائے گی۔ یہی اسوہ ابراہیمی ہے۔ انشاء اللہ تعالی جل وعلا اس اسوہ ابراہیمی کے موضوع پر مزید گفتگو آئندہ جمعۃ المبارک کو آپ سماعت فرمائیں گے۔ رب کائنات جل وعلا ہمیں احکامات شرعیہ صحیح ترین طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔